الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك غافر السيئات إنك مبدل السيئات بالحسنات إنك على كل شيء قدير. صلوات پڑھیں یا محمد. اپنی عبادات کی قبولیت کے لیے، مجلس کی قبولیت کے لیے، مریضوں کی جلد شفا یابی کے لیے، اس کمپلیکس کے خدمت گزاروں کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، جو مریض ہیں ان کی جلد شفا یابی کے لیے، جن مومنین و مومنات نے بالخصوص التماس دعا کہا ہے ان کی حاجات شرعیہ کی برآوری کے لیے، اپنے اور ہمارے مرحومین کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علیہ السلام. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على محبيهم ومواليهم ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم كن لوليك
ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا صلوات. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومبرم خطابه وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات. تمہارا ولی صرف اللہ اور اس کا رسول اور وہ صاحبان ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. یہ قرآن کریم کی سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت جسے ہم آیت ولایت کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں، اس لیے کہ اس آیت میں اللہ رب العزت نے آپ کے اور میرے آقا و مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ اس اعزاز کا، اس امتیاز کا، اس فضیلت کا، اس شرف کا، اس کرامت کا ذکر فرمایا ہے کہ کل میں نے عرض کیا کہ اس شرف کو حاصل کرنے کے لیے تاریخ نے یہ لکھا کہ اصحاب میں ایسے افراد کا تذکرہ ملتا ہے کہ جنہوں نے 40 مرتبہ یہ کہہ کر زکوٰۃ دی کہ شاید اس حالت رکوع میں دی جانے والی زکوٰۃ کے نتیجے میں اللہ ہمیں بھی وہ شرف عطا کرے جو علی ابن ابی طالب کو عطا کیا ہے. کم و بیش 40 مرتبہ زکوٰۃ دی، لیکن وہ اعزاز اور شرف جو اللہ نے علی ولی کے حصے میں رکھا وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آیا. البتہ میں بالکل ابتدا میں آج آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ یہ ولایت جو یہاں پر ذکر کی گئی یہ پہلے مرحلے پر اللہ کی ولایت ہے. انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی تو صرف اللہ ہے. اللہ کی ولایت اور سرپرستی ذاتی ہے، یعنی اللہ کی سرپرستی ہمارے اوپر، سارے دنیا کے انسانوں کے اوپر، پوری کائنات عالم کے اوپر اللہ کی یہ ولایت اور سرپرستی اللہ کو کسی نے عطا نہیں کی. اللہ کی ذاتی ہے، اللہ کو عطا نہیں کی گئی. اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے یہ ولایت جو دوسرے مرحلے پر ذکر کی جا رہی ہے. اگرچہ ذکر دوسرے مرحلے پر ہے لیکن یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے عطا کی گئی ولایت ہے. فرق یہ ہے کہ اللہ کی ولایت ذاتی ہے، محمد و علی ولی کی ولایت اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے. ولایت ولایت ہے، چاہے وہ اللہ کی ولایت ہو وہ بھی سرپرستی کے معنی میں، محمد مصطفیٰ کی ولایت ہو وہ بھی سرپرستی کے معنی میں، علی مرتضیٰ کی ولایت ہو
وہ بھی سرپرستی کے معنی میں اپنے آپ کو مخمصے اور مشکل میں مت ڈالا کریں. اگر کوئی یہ پوچھ لے کہ یہ علی کی ولایت اور ہے، محمد کی ولایت اور ہے، اللہ کی ولایت اور ہے، ہم بحث میں نہیں الجھتے، بس یہ جواب ضرور دیں گے یہ جو ولایت اللہ اس مقام پر نہیں کئی مقام پر علی کو بھی دے رہا ہے، محمد کو بھی دے رہا ہے، ان کے علاوہ کوئی اور دکھاؤ تو صحیح جسے اللہ نے ایسی ولایت عطا کی ہو. ولایت کے معنی دوستی کے ہیں، معلوم ہے. ولایت کے معنی محبت کے ہیں، معلوم ہے. ولایت کے معنی قلبی تعلق کے ہیں، یہ بھی معلوم ہے. ہماری ان میں سے کسی میں بھی بحث نہیں ہے، ہم کسی کا انکار نہیں کر رہے. آپ دوستی میں لے لیں، ہم تسلیم کرتے ہیں. آپ محبت میں لے لیں، ہم مانتے ہیں. قلبی تعلق وہ بھی درست ہے، انکار کہاں پر ہے؟ ہم تو انکار کرنے والے ہیں ہی نہیں. ہم انکار کرنے والے نہیں ہیں، ہمارے خمیر میں اقرار ہے، چاہے وہ روز الست کا اقرار ہو، چاہے روز غدیر کا اقرار ہو. ہم تو انکار نہیں کرتے، ہم اقرار والے ہیں. ہم اللہ کی ولایت کا بھی اقرار کرتے ہیں، محمد کی ولایت کا بھی اقرار کرتے ہیں، علی ولی کی ولایت کا بھی اقرار کرتے ہیں. مسئلہ صرف یہ ہے ہم محبت میں، مودت میں، الفت میں، قلبی تعلق میں اپنے آپ کو الجھاتے نہیں ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جو انہیں دیا وہ کسی کو نہیں دیا. جو امتیاز اللہ کی طرف سے انہیں ملا وہ کہیں نہیں نظر آتا، وہ انہی کو ملا. جو نظام اللہ نے محمد کی زبان سے ان کے لیے وضع فرمایا وہ کہیں اور نظر نہیں آتا. نہیں، میں جملہ تبدیل کروں گا، انشاءاللہ آپ لطف لیں گے. اعلان ولایت علی کا لفظ کیا، صرف غدیر کے ساتھ خاص نہیں ہے. تھوڑا میرے ساتھ چلیں گے. ولایت علی کا اعلان صرف غدیر کے ساتھ خاص نہیں ہے. آسان کر کے پیش کرتا چلوں. پیغمبر خاتم کو اپنی مقدس اور نورانی زندگی میں، چاہے وہ خلوت ہے، چاہے وہ جلوت ہے، چاہے وہ سفر ہے، چاہے وہ حضر ہے، چاہے وہ بستر ہے، چاہے وہ جنگ ہے، چاہے وہ صلح ہے، چاہے وہ امن ہے، پیغمبر خاتم نے اپنی زندگی میں اللہ کا فرض سمجھ کر جس طرح علی کی ولایت بیان کی ہے کچھ اور بیان نہیں کیا. تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں. تاریخ کے صفحات اس کا شاہد ہیں کہ پیغمبر نے اپنے فرض منصبی کے طور پر اللہ کی طرف سے آنے والے حکم کی تعمیل کی خاطر اعلان ولایت اور نظام امامت و ولایت کو جس طرح بیان فرمایا ہے وہ کہیں اور نظر نہیں آتا. اور آپ زندگی کے آخری ایام تک پیغمبر کی سیرت اٹھا کے دیکھ لیں، اور یہ سیرت صرف مکتب اہل بیت میں نظر نہیں آتی. مکتب اہل بیت ہو یا مکتب خلفاء، جہاں پر بھی آپ جائیں گے پیغمبر خاتم کے بعد، جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، پیغمبر خاتم کے بعد بحث ہے کوئی نہیں. یہ مکتب تو پیار کا مکتب ہے، یہ مکتب تو الفت کا مکتب ہے، یہ مکتب تو محبت کا، یہ مکتب تو بھائی چارے کی ترویج کا مکتب ہے. اور مکتب کا پیغام ہی یہ ہے کہ محبتیں بانٹو. مجلس کا پیغام بھی یہ ہے، مسجد کا پیغام بھی یہ ہے، امام بارگاہ کا پیغام بھی یہ ہے. ایک جملہ عرض کرتا ہوں، جس طرح سڑک کو شیعہ اور سنی کی سڑک نہیں بنایا جا سکتا، سڑک کو سنی اور شیعہ کی سڑک نہیں بنایا جا سکتا، ہاسپٹل کو سنی اور شیعہ میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا،
کالج اور یونیورسٹی کو سنی اور شیعہ میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا. کیا کہا جاتا ہے؟ بھائی یہ مکتب انسانیت کی ترویج کا ذریعہ ہے. کالج اپنے بساط کے مطابق ہدایت دیتا ہے. سڑک انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے ہے، پل انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے ہے. بھائی میں یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں، یہ سارے تمہارے بنائے ہوئے سسٹم اور نظام کا نام ہے جسے تم اپنی بساط اور اپنی توانائی کے مطابق بناتے ہو اور انسانیت کے لیے وقف کرتے ہو. تمہارا بنایا ہوا انسانیت کی ہدایت والا نظام کچھ اور ہے. اللہ کا بنایا ہوا نظام ہدایت وہ مکتب امامت و ولایت کا نظام ہے. اور اس مجلس کو سنی اور شیعہ میں تقسیم مت کرو. یہ مجلس ہدایت کا پیغام دیتی ہے. یہ مجلس علی ولی کی ان تعلیمات کا، محمد و آل محمد کی ان تعلیمات کا پیغام دیتی ہے کہ جو تعلیمات اخوت اور بھائی چارے کی بنیاد پہ قائم ہیں. پیغمبر نے ساری زندگی اپنے فرض منصبی کو پورا کیا. خلوت و جلوت میں، سفر و حضر میں علی ولی کی ولایت کو اور اس نظام ولایت کو ذکر فرمایا. کہاں کہاں ذکر فرمایا، کیسے کیسے ذکر فرمایا. اگر آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں تو صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. زندگی کا ہر قدم عبارت ہے پیغمبر کا کہ اس علی کی اور اس علی کے اولاد کے اس نظام کی کہ جسے نظام امامت و ولایت کہا جاتا ہے ترویج فرماتے ہیں. اور اگر اس کا اوج کمال ہم دیکھنا چاہیں کہ پیغمبر خاتم نے کہاں پر اعلان فرمایا تو غدیر کا میدان ہمارے سامنے آ جاتا ہے. مکتب امامت و ولایت کی ترویج کی گئی غدیر میں، اعلان ولایت ہوا غدیر میں. غدیر کیا ہے سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک جملے میں عرض کرتا ہوں اور آگے بڑھوں گا. غدیر نام ہے اس میدان کا، اس جگہ کا جہاں پر حکم خدا سے نبی خدا نے امانت خدا کو ولی خدا کے سپرد کیا. پھر عرض کرتا ہوں، حکم خدا سے نبی خدا نے امانت خدا کو ولی خدا کے حوالے جہاں پر کیا اسے غدیر کہتے ہیں. اور غدیر میں کیا پیغام دیا؟ غدیر میں یہی پیغام دیا کہ یاد رکھو یہ اعلان جو میں کرنے جا رہا ہوں اسے معمولی نہ سمجھنا. میں ابھی گفتگو کے اگلے مرحلے میں خطبہ غدیر کے کچھ الفاظ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا جس سے پتہ چل جائے گا کہ پیغمبر کی نظر میں غدیر کی حیثیت کیا ہے. میری نظر میں نہیں، آپ کی نظر میں نہیں، پیغمبر خاتم کی نظر میں. اور جملہ عجیب ہے، روایات کی طرف جب ہم بڑھتے ہیں تو روایات کا ایک خزانہ ہے جو ہمارے سامنے آتا ہے. معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ غدیر جس کے اندر امامت و ولایت کے نظام کا تعارف پیش کرایا گیا، یہ زمین والوں کے لیے اتنی معروف نہیں ہے جتنی آسمان والوں کے لیے معروف ہے. غدیر کا تعارف زمین والوں کو اس قدر نہیں ہے جتنا آسمان والوں کو ہے. یہ جملہ شاید سمجھ میں نہیں آئے گا اگر میں اگلی روایت عرض نہ کروں. معصوم ارشاد فرماتے ہیں لو عرف الناس فضل هذا اليوم بحقیقته لصافحتهم الملائکہ فی کل یوم 10 مرات. اگر اس غدیر کی معرفت دنیا والوں کو اس طرح ہو جائے جس طرح اللہ نے روز غدیر کو مقام عطا کیا ہے، جانتے ہو کیا ہوگا؟ تم غدیر کی معرفت حاصل کرو گے، اللہ تمہیں یہ اعزاز دے گا کہ معرفت غدیر کے نتیجے میں دن میں 10 مرتبہ آسمان کے فرشتے تمہارے ساتھ مصافحہ کریں گے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.
لصافحتهم الملائکہ کل یوم 10 مرات، ہر روز 10 مرتبہ آسمان کے فرشتے تمہارے ساتھ معرفت غدیر کے بعد مصافحہ کریں گے، گویا کہ مصافحہ کرنے کو اپنے لیے فخر سمجھیں گے۔ وہ غدیر یہ ہے، غدیر وہ میدان ہے کہ جہاں پر سجایا پیغمبر نے حکم خدا سے، اعلان ولایت علی اور اولاد علی فرمایا پیغمبر خدا نے، لیکن جانتے ہو پیغمبر نے کیا کیا؟ پیغمبر نے غدیر کا اعلان کیا، اور غدیر کا اعلان کرنے کے بعد ایک جملہ اصحاب سے کہا، ہنئونی ہنئونی۔ اعلان ولایت کس کا ہے؟ غدیر کا۔ پیغمبر کا جملہ کیا ہے؟ میرے صحابیوں آگے بڑھو اور علی کی ولایت کے اعلان کے بعد علی کو مبارکباد بعد میں دینا، پہلے مجھ محمد مصطفیٰ کو مبارک دو۔ ہنئونی، مجھے مبارک دو۔ یا رسول اللہ، ولایت علی کا اعلان ہو رہا ہے، مبارکباد آپ کو کیوں دے؟ جملہ سنو گے، پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا، اس لیے مجھے مبارکباد دو کہ اللہ نے مجھ محمد کو یہ عزت عطا فرمائی ہے کہ نبوت کو خاتمیت بخشی ہے، مجھ محمد سے وصایت کو منحصر کر دیا ہے میرے خاندان میں۔ اللہ نے مجھ محمد کو چن لیا، کس کے لیے؟ نبوت کے لیے، مجھے مبارکباد دو۔ میرے خاندان کو چن لیا، کس کے لیے؟ امامت و ولایت کے لیے، مبارکباد تو میری بنتی ہے۔ ہنئونی، آگے بڑھو، مجھے مبارکباد دو۔ اور وہ سارا غدیر کا ماجرا آپ کے سامنے ہے، اس کی طرف نہیں بڑھ رہا کہ کیسے بیعت لی گئی، کیسے بیعت لی گئی، کیسے خیمے نصب کیے، اور ایک دن بیعت نہیں لی گئی۔ علماء نے لکھا اور بیان کیا، 3 دن تک بیعت لی جاتی رہی۔ صرف مردوں سے بیعت نہیں لی بلکہ عورتوں سے بھی بیعت لی، صرف عورتوں سے بیعت نہیں لی بلکہ ازواج النبی کو بھی یہ حکم ہوا، آگے بڑھو، علی کو مبارکباد دو، آگے بڑھو، علی کو مبارکباد دو۔ یہ غدیر جو امانت الہیہ تھی، جس کا اعلان محمد نے فرمایا، اس غدیر کا خطبہ غدیر پڑھنے کے قابل ہے، خطبہ غدیر پڑھنے کے قابل ہے۔ صرف من کنت مولا فعلی مولا نہیں، یہ اس جملے کا، یہ اس خطبے کا تاج ہے، یہ اس خطبے کا مرکز ہے، یہ اس خطبے کا محور ہے، لیکن سارا خطبہ غدیر یہ نہیں ہے۔ خطبہ غدیر میں 110 صفات پروردگار ذکر کی گئیں، 50 آیات کی تفسیر بیان کی گئی، 10 مرتبہ علی ولی کا نام لیا گیا، امام زمانہ کا نام لیا گیا، علی کے دوستوں کا ذکر کیا گیا، علی کے دشمنوں پر لعنت کی گئی۔ یہ ساری کی ساری باتیں خطبہ غدیر میں ہیں، 14 موضوعات خطبہ غدیر میں۔ اور ان سب کا اوج کمال کیا ہے؟ جہاں توحید پروردگار بھی بیان ہو جائے، جہاں نبوت مصطفیٰ بھی بیان ہو جائے، جہاں اعلان ولایت بھی بیان ہو جائے، جہاں حلال و حرام خدا بھی بیان ہو جائے، اور اس کا صحرا پیغمبر خاتم قرار دیں اس جملے کو کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، یہ نظام امامت و ولایت ہے جسے غدیر میں بیان کیا جا رہا ہے۔ اور عجیب کام جو خطبہ غدیر کے بعد پیغمبر نے کیا، یہ قابل غور روایت ہے، اس روایت کو توجہ سے سماعت فرمائیں۔ پیغمبر خاتم نے جب خطبہ غدیر ارشاد فرمایا، اس کے بعد اللہ کو گواہ بنایا۔ توجہ فرمائیے گا، کتنے اصحاب موجود تھے؟ اصحاب کتنے موجود تھے؟ 1,25,000۔ یا رسول اللہ،
1,25,000 اصحاب میں سے کسی کو گواہ کیوں نہیں بنایا؟ گواہ بن سکتے تھے یا نہیں بن سکتے تھے؟ نہیں بن سکتے تھے. بن سکتے تھے؟ نہیں بنایا. کسے بنایا؟ اللہ کو بنایا. شاید اس کی حکمت یہ ہے کہ پیغمبر یہ بتانا چاہتے ہیں جس نظام امامت و ولایت کا اعلان میں کر رہا ہوں یہ آیا بھی خدا کی طرف سے ہے، اس کا گواہ بھی خدا بند متعال ہے. یہ نظام بنانے والا بھی اللہ ہے. میں جو بیان کر رہا ہوں میں بھی حکم خدا سے بیان کر رہا ہوں، لہٰذا میں گواہ کسے بنا رہا ہوں؟ خدا کو گواہ بنا رہا ہوں. گواہ بنانے کے بعد کیا کہا؟ خدایا گواہ رہنا، میں نے تیری امانت پہنچا دی. کن کے پاس؟ میں نے امانت پہنچا دی ان تک جو میرے سامنے ہیں اور ان تک جو سامنے نہیں ہیں، ان تک جو پیدا ہو چکے ہیں اور ان تک جو ابھی پیدا. یا رسول اللہ، جو سامنے ہیں ان تک تو پہنچ گئی، جو سامنے نہیں ہیں ان تک کیسے پہنچی؟ اگلا مرحلہ، جو پیدا ہو چکے ان تک تو پہنچ گئی، جو پیدا نہیں ہوئے ان تک کیسے پہنچی؟ اگلے جملے میں پیغمبر خاتم نے حکمت بھی بیان کی، فلسفہ بھی بیان کیا، جواب بھی دے دیا. کیا ارشاد فرمایا؟ الا فلیبلغ الحاضر الغائب والوالد الی الولد الی یوم القیامہ. خدایا میں گواہ بنا رہا ہوں، امانت پہنچا دی. کیسے پہنچائی؟ میں واجب قرار دے رہا ہوں محمد مصطفیٰ. میں محمد واجب کر فلیبلغ واجب ہے، تبلیغ واجب ہے. کس کے لیے؟ جو سامنے ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ بلغ ما انزل الیک من ربک. وہی لہن پیغمبر لے کے آئے، وہاں اللہ نے کہا بلغ، یہاں پیغمبر نے کہا فلیبلغ. اللہ نے کہا محمد پہنچا دو، محمد نے کہا صحابیوں پہنچا دو. اللہ کا انداز فلیبلغ، محمد کا انداز فلیبلغ. اے حاضر افراد پہنچا دو ان تک جو یہاں نہیں ہیں. اگلا جملہ قابل غور ہے. اور جو یہاں پر موجود ہے والد، فلیبلغ الوالد الی الولد الی یوم القیامہ. اسی طرح ہر والد پر میں محمد مصطفیٰ واجب قرار دے رہا ہوں کہ قیامت تک آنے والی اولاد کو تبلیغ ولایت کرتا چلے. پیغمبر کے الفاظ ہیں، فلیبلغ الحاضر الغائب والوالد الی الولد. نماز واجب ہے، ان قبلت قبل ما سواہا وان ردت رد ما سواہا. روزہ واجب ہے، حج واجب ہے، خمس واجب ہے، جہاد واجب ہے، ماں اور باپ کا احترام واجب ہے، زوجین کے حقوق واجب ہیں، پڑوسی کے حقوق واجب ہیں، محلے والوں کے حقوق واجب ہیں، استاد کے حقوق واجب ہیں، شاگرد کے حقوق واجب ہیں. یہ سب کچھ واجب ہے. لیکن جو انداز محمد نے ولایت کے لیے اختیار کیا وہ کسی اور کے لیے اختیار نہیں کیا. ایک دفعہ بہتر انداز میں صلوات پڑھیں بار محمد و آل محمد. یہ کس علی کی ولایت کا اقرار ہے؟ یہ کس علی اور اولاد علی کے لیے وضع کردہ اللہ کی طرف سے بنائے گئے نظام ولایت کا اعلان ہے. اب دو جملے میں علی کے لیے عرض کر کے کہ جس کی ولایت کا اعلان ہے آگے بڑھوں گا. علی کون ہے؟ علی کون ہے؟ اگر آپ اتنی تعداد میں مومنین کرام تشریف فرما ہیں، اگر میں آپ سے پوچھنا چاہوں کہ جس علی کی ولایت کا اعلان پیغمبر نے فرمایا اس علی کا سب سے بڑا اعزاز اور امتیاز کیا ہے؟ سوال ہے یا نہیں ہے؟ وہ علی جس کی ولایت کو اس پروٹوکول کے ذریعے اللہ رب العزت پیغمبر کی زبان سے بیان فرما رہا ہے، اس علی کا سب سے بڑا امتیاز،
سب سے بڑا اعزاز، سب سے بڑا مقام، سب سے بڑا مرتبہ کیا ہے؟ آپ علی کی تاریخ اور علی کی سیرت اٹھا کے دیکھ لیں. علی اپنے کسی بھی اعزاز پر، اپنے کسی بھی امتیاز پر، اپنی کسی بھی فضیلت پر آپ کو ناز کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا. ایک فضیلت جس پر علی سجدے میں بھی ناز کرتا ہے، رکوع میں بھی ناز کرتا ہے، قیام میں بھی ناز کرتا ہے، جنگ میں بھی ناز کرتا ہے، صلح میں بھی ناز کرتا ہے، بستر پر سو جائے تو بھی ناز کرتا ہے، ہر جگہ ناز کرتا ہے. وہ کوئی اور علی کی فضیلت نہیں، خود علی بول کر کہہ رہا ہے. پالنے والے علی کا ساری کائنات میں فخر یہ ہے کہ تو علی کا معبود ہے اور علی تیرا بندہ ہے. علی ساری زندگی میں اللہ کی عبادت کرتا رہا، بندگی کرتا رہا، جنگ کرتا رہا، کسی فضیلت پر نازا نہیں ہوا. علی نے شجاعت کے جوہر دکھائے، ناز نہیں کیا. علی وہ علی ہے جس کی ہر ادا علی ہے. علی وہ باکمال ہے جو شجاعت میں بھی علی ہے، جو سخاوت میں بھی علی ہے، جو عبادت میں بھی علی ہے، جو غریب پروری میں بھی علی ہے. علی اتنا باکمال ہے جس کا ہر عمل رضائے پروردگار کے لیے ہے. علی اگر تلوار کو نیام میں رکھتا ہے تو بھی رضائے پروردگار کے لیے، بے نیام کرتا ہے تو بھی رضائے پروردگار کے لیے. اللہم صلی علی. اور علی کی دعاؤں کو اٹھا لیں، علی کی عبادتوں کو اٹھا لیں، علی کے سجدوں کو اٹھا لیں، علی کے قنوت کے ذکر کو اٹھا لیں، علی کی دعائے کمیل کو اٹھا لیں، علی کی دعائے صباح کو اٹھا لیں، علی کی مناجات کو اٹھا لیں. صرف علی کی بات کیوں کروں، اولاد علی کی عبادتوں کو اٹھا لیں، سجدوں کو اٹھا لیں، قنوت کو اٹھا لیں، اورات کو اٹھا لیں، اذکار کو اٹھا لیں. یہ نظام ولایت کے وہ اولیاء اللہ ہیں جنہوں نے اپنے سجدوں میں، اپنی دعاؤں میں، اپنی عبادتوں میں اللہ سے اللہ کے علاوہ کچھ نہیں مانگا. علی نے سجدوں میں بھی اللہ کو مانگا ہے، علی نے قنوت میں بھی اللہ کو مانگا ہے، علی نے دعائے کمیل میں بھی اللہ کو مانگا ہے. علی نے اگر دشمن کے سینے پہ سوار ہو کر اپنی شمشیر کو نیام میں ڈالا ہے وہ بھی مرضی خدا کے لیے تھا، اگر کہیں کسی کو دو نیم کیا ہے وہ بھی مرضی خدا کے لیے تھا. اگر علی میرا اور آپ کا مولا اور آقا ہے جو اتنا عالی اور علی ہے تو ہم علی کی ولایت کا اقرار کرنے والوں کو کیسا ہونا چاہیے. وہ علی جو اتنا علی ہے، علی لسان اللہ بھی کہتے ہیں ہم، ید اللہ بھی کہتے ہیں، عین اللہ بھی کہتے ہیں، یہ ساری باتیں کرتے ہیں. کبھی سوچا کہ اگر علی لسان اللہ ہے تو علی کے چاہنے والوں کی زبان کیسی ہونی چاہیے، علی کے چاہنے والوں کی آنکھ کیسی ہونی چاہیے، علی کے چاہنے والوں کے قدم کدھر اٹھنے چاہیے. میں ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھتا ہوں. علی کی ولایت کا نعرہ لگانے کا مطلب سمجھو. علی کی ولایت کا نعرہ لگانے کا سیدھا سادہ مطلب ہے کیا؟ جب میں زبان سے نعرہ ولایت لگاتا ہوں گویا میں اعتراف کر رہا ہوں اب میرے پورے وجود پر علی کی ولایت کی حکومت ہے. میرے ہاتھ میرے نہیں، علی کے ہو گئے. میری آنکھ میری نہیں، علی کی ہو گئی. میری زبان میری نہیں، علی کی ہو گئی. میرا عمل ویسا ہوگا جیسا میرا مولا علی چاہے گا. علی کی ولایت کا یہ معنی ہے، علی کی ولایت کا یہ پیغام ہے. اور یہی پیغام ولایت علی لے کر علی کا بیٹا 28 رجب کو مدینہ سے مکہ کا ارادہ لے کر نکلا ہے. علی کا علی بیٹا
علی اپنے وقت کا علی ہے، حسین اپنے وقت کا علی ہے۔ علی کی ولایت اس وقت میں واجب، حسین کے وقت میں حسین کی ولایت واجب۔ علی اپنے وقت میں محافظ دین خدا، حسین اپنے وقت میں محافظ دین خدا۔ آج کسی نے یہ سوال کیا، مولانا اتنا گریا، سال ہا سال گزر گئے، واقعہ تھا رونما ہو گیا، اب تو گریا ختم ہونا چاہیے۔ ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں اور آپ کے وسیلے سے آپ کے اس ٹیلی ویژن سکرین کے ذریعے پیغام منتقل ہو جائے گا۔ اس گریے کا ایک ہی جواب ہے، شاید ہم گریا نہ کرتے، شاید ہم کم گریا کرتے اگر انہیں رونے دیا جاتا جو اس عزا کی وارث تھی، جو اس فرش عزا کی وارث تھی، اگر انہیں رونے دیا جاتا تو شاید آج ہم گریا نہ کرتے۔ عزاداروں، یہ تاریخ کے جملے ہیں اور تاریخ نے یہ بات لکھی۔ دو چیزیں غور میں رکھیں، ذہن میں رکھیں۔ عصر عاشور تک بچوں نے پانی مانگا ہے، عصر عاشور تک پانی کا سوال ملے گا، لیکن عصر عاشور کے بعد پانی کا سوال نظر نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچے جانتے ہیں کہ پانی لانے والا سو گیا، پانی لانے والا سو گیا۔ اور دوسری بات جو ذہن میں رکھیں، زینب کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، ام کلثوم کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، کسی مقام پر سید سجاد سے پانی کا سوال کیا ہو؟ تاریخ میں یہ بات ملتی ہے، زینب نے جب بھی کہا یہی کہا، سجاد بیٹا کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں حسین کا ماتم کر لوں، میں بھائی پہ گریہ کرنا چاہتی ہوں، میں بھائی پہ رونا چاہتی ہوں۔ سجاد مجھے رونے کا تڑپنا کا دل کرتا ہے، نہیں دکھائیں گے کہ پانی کا سوال۔ زینب کو پیاس ہے لیکن حسین پر آنسو بہانے کی، اور خود آقا حسین نے فرمایا انا قتیل العبرہ ما ذکرنی المؤمن الا استعبرہ الا بکا، میں مقتول ہوں آنسوؤں کا۔ حسین مولا فرما رہے ہیں، آپ کے ان آنسوؤں کو یاد کر رہے ہیں۔ 1381 سال پہلے میرے مولا نے یاد کیا، کہا میں مقتول ہوں آنسوؤں کا۔ کیا مطلب؟ کہا جب بھی میرا کوئی عزادار میرا تذکرہ سنے گا اس کی آنکھوں سے آنسو آ جائیں گے، اجرکم علی اللہ، اس کی آنکھوں سے آنسو آ جائیں گے۔ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ 28 رجب کو حسین نے مدینہ چھوڑا اور 3 یا 4 شعبان کو حسین مکہ پہنچ گئے۔ رجب، شعبان، رمضان، شوال اور ذیقعد، 8 ذی الحج تک حسین مکہ میں ہیں، 8 ذی الحج تک۔ اب ساری دنیا سے آنے والے حاجیوں نے احرام باندھے حج کے لیے، اور حسین نے اعلان کیا کہ میں مکہ چھوڑ کے واپس جا رہا ہوں، میں مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ یہ خبر پھیل گئی، 12 کے قریب شخصیات کم و بیش ایسی ہے کہ جنہوں نے حسین مولا سے آ کر ملاقات کی، کہا آقا مت جائیے، آقا مت جائیے، آقا یہ امن کی جگہ ہے، یہاں سے مت جائیے۔ جملہ سنو گے عزادارو، حسین مولا نے کہا اس کعبہ کے امن کو بچانے کے لیے ہی حسین جا رہا ہے، اس کا امن بچ جائے اس لیے حسین یہاں سے جا رہا ہے۔ محمد حنفیہ آ کر ملے اور کہا بھیا حسین میں نے سنا ہے آپ جا رہے ہیں۔ ہاں بھیا میں جا رہا ہوں۔ کیوں؟ کہا میں نے نانا کو خواب میں دیکھا ہے، نانا نے یہ کہا ہے کہ حسین تو مکہ سے آ جا کربلا کی طرف، اور نانا نے ایک جملہ کہا ہے، سنو گے آزادارو، عجیب جملہ ہے۔ کہا حسین نے ان اللہ شاء ان یرانی قتیلا، مشیت پروردگار میں یہ بات حتمی ہو چکی ہے کہ دین نہیں بچے گا، حرمت کعبہ نہیں بچے گی، مکہ کی حرمت نہیں بچے گی جب تک حسین قربانی پیش نہ کرے۔ اجرکم علی اللہ،
بس یہ جملہ سننا تھا۔ محمد حنفیہ نے کہا حسین اگر خود جا رہے ہو ایک کام کرو، ان بطول زادیوں کو یہیں چھوڑ جاؤ، اس لیے کہ یہ سفر کی عادی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ یہ جملے سنے، حسین نے کہا وہی اللہ جو مجھے مقتول دیکھنا چاہتا ہے اسی کی مشیت ہے۔ ان اللہ شاء ان یراہن سبایا، دین مصطفیٰ نہیں بچے گا، حرمت کعبہ نہیں بچے گی، مگر یہ کہ زینب و ام کلثوم کے ہاتھوں میں رسیاں آ جائے۔ وہی خدا انہیں قیدی دیکھنا چاہتا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ بس عزادارو 8 محرم 8 ذی الحج کو حسین نے ارادہ فرمایا، سارے حاجیوں کا رخ ہے میدان عرفات کا، اور حسین راہیے دشت نینوا ہو رہے ہیں۔ یہاں پر جب حسین نے کل نانا کے مدینہ سے ودا کیا تھا بڑا مشکل مرحلہ تھا، اب حسین کعبہ سے ودا کر رہا ہے۔ حسین وارث کعبہ ہے، حسین محافظ کعبہ ہے، حسین دین کا محافظ ہے۔ عزادارو حسین نے کعبہ کی طرف کیسے مایوسی کی نگاہ سے دیکھا ہوگا۔ ایک مرتبہ حسین نے کعبہ کو دیکھ کر یہ کہا ہوگا کعبہ میں تیری عظمت کو جانتا ہوں، کعبہ میں تیری حرمت کو جانتا ہوں، تجھے بنایا ہے میرے دادا ابراہیم نے، تجھے بچایا ہے میرے نانا محمد اور دادا علی نے، لیکن تیری عظمت کو بچانے کے لیے کعبہ حسین تجھے چھوڑ کے جا رہا ہے۔ لیکن عزادارو جملہ سنو گے، کعبہ حسین چھوڑ کے تو جا رہا ہے لیکن وعدہ کر کے جا رہا ہے جو قربانی حسین پیش کرے گا تیرے حج کے سارے مناسک بچ جائیں گے، حسین تجھے بھی بچا لے گا، تیری عظمت کو بھی بچا لے گا۔ اجرکم علی اللہ۔ کیا عظمت بچائی حسین نے، عجب نہیں حسین نے آواز دی ہو کعبہ جب حاجی تیرا احرام باندھ لیتا ہے حج کا تو وہ محفوظ ہو جاتا ہے، کعبہ میں کربلا میں ایسا کام کروں گا تو بچ جائے گا، تیرا حاجی بھی بچ جائے گا۔ کیا کرے گا حسین؟ کہا جب تیرا احرام باندھتا ہے حاجی وہ محفوظ ہو جاتا ہے، کعبہ جب میں شط الفرات کے کنارے جاؤں گا پانی کے کنارے سے میرے خیمے اٹھا دیے جائیں گے، میرے بچوں سے پانی کو چھڑا لیا جائے گا۔ اجرکم علی اللہ۔ کعبہ تیرا حاجی تیرا طواف کرتا ہے، تیرے طواف کے 70 چکر لگاتا ہے، کعبہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں میں تیرے طواف کو بچانے کے لیے کربلا میں چکر لگاؤں گا، طواف کروں گا، لیکن 7 چکر نہیں لگاؤں گا، 70 چکر لگائے گا حسین تاکہ تیرا حج بچ جائے۔ کیسے چکر ہوں گے؟ کبھی اونو محمد پکارے گا، کبھی اکبر پکارے گا، کبھی قاسم پکارے گا، حسین کبھی اس کا لاشا اٹھائے گا، کبھی اس کا لاشا اٹھائے گا، کعبہ حسین کا کچھ نہیں بچے گا، تیری عظمتیں بچ جائیں گی۔ اجرکم علی اللہ۔ کعبہ تیرا حاجی صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتا ہے، تیری سعی کو حسین بچائے گا، لیکن کیسے بچائے گا؟ تیرا سعی کرنے والا جب سعی کرتا ہے وہ خالی ہاتھ ہوتا ہے، وہ پانی بھی پی سکتا ہے، ٹھنڈا پانی بھی اسے مل جاتا ہے، لیکن کعبہ جب حسین تیری سعی کو بچائے گا حسین تنہا نہیں ہوگا، 6 مہینوں کا اصغر حسین کے ہاتھوں پہ ہوگا، گلو بریدہ ہوگا، حسین کبھی خیمے کی طرف بڑھے گا کبھی پیچھے ہٹے گا۔ اجرکم علی اللہ۔ کعبہ بنا میں حاجی تجھے بچانے کے لیے حج کرنے کے لیے قربانی دیتا ہے، کعبہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں تیرے منا کو بھی بچاؤں گا، تیری قربانی کو بھی بچاؤں گا، لیکن فرق ہوگا جب تیرا حاجی قربانی دیتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ جانور ذبح کرتا ہے، اسے پانی پلاتا ہے، اسے کھانا کھلاتا ہے۔ کعبہ میں جو قربان کروں گا وہ کوئی اور نہیں ہوگا، وہ بطول کا بیٹا ہوگا، 3 دن کا پیاسا ہوگا،
ظالم کا خنجر ہوگا، حسین خنجر کے نیچے کبھی نانا کو پکارے گا، کبھی پہلو شکستہ ماں کو پکارے گا۔ اجرکم علی اللہ۔ کعبہ تیرا حاجی جب حج کر کے واپس جاتا ہے اس کا استقبال کیا جاتا ہے، اسے پھولوں کے ہار پہنائے جاتے ہیں۔ کعبہ جب حسین عصر عاشور کو تجھے بچا لے گا، تیرے مناسک کو بچا لے گا، حسین سجدہ آخر کر لے گا، اب حسین کے یہ جو قافلے والے ہیں ان کے ساتھ امت کیا سلوک کرے گی؟ کہیں سے پتھر مارے جائیں گے، کہیں سے نیزہ مارا جائے گا، کہیں گوشوارے چھینے جائیں گے، کہیں تماچے مارے جائیں گے۔ اجرکم علی اللہ۔ بس عزادارو 2 یا 3 جملے اور آپ سے التماس دعا۔ عزادارو آج 2 محرم کا دن گزر گیا، آج 2 محرم کا دن گزر گیا۔ 2 محرم کا دن وہ ہے جس کو یہ مظلوم اپنی عفت معاب بہنوں کے ساتھ، عصمت معاب بہنوں کے ساتھ آیا ہے ایک مقام پر کہ جہاں پر سواری نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا، سواری نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ نہیں پڑھتا میں یہ روایت اگر آج میں نے نہ پڑھی ہوتی۔ عزادارو حسین کی سواری، حسین کی مزاج آشنا ہے، حسین کا ذوالجناح، حسین کا مزاج آشنا ہے۔ تاریخ نے یہی لکھا 2 مقام ایسے ہیں کہ جہاں ذوالجناح آگے نہیں بڑھا، 2 مقام ایسے ہیں جہاں ذوالجناح نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ ایک مقام وہ ہے جب خیمے سے ودا کیا ہے حسین نے، زینب و ام کلثوم سے ودا کیا اور میدان کی طرف بڑھنے لگا، ایک مرتبہ ذوالجناح نے آگے بڑھنے سے انکار کیا۔ آقا نے کہا ذوالجناح کیا ہو گیا؟ تیری زحمتیں ختم ہونے والی ہے۔ ایک مرتبہ اشارہ کیا، مولا میرے قدموں کی طرف دیکھے۔ اب جو حسین نے دیکھا سینے پہ سونے والی 4 سال کی سکینہ ذوالجناح کی ٹانگوں سے لپٹی ہے، ایک جملہ کہہ رہی ہے، مت لے جا میرے بابا کو، صبح سے جو بھی گیا ہے وہ واپس نہیں آیا، عباس گئے واپس نہ آئے، اکبر گئے واپس نہ آئے، مت لے جا میرے بابا کو۔ اجرکم علی اللہ۔ یہ ایک موقع ہے عزادارو جب ذوالجناح نے بڑھنے سے انکار کیا۔ دوسرا موقع کون سا ہے؟ وہ آج کا موقع ہے، آج کا موقع۔ یہ 2 محرم کا دن ہے جب آقا پہنچے ہیں کربلا میں۔ میں خود اس طرح سے پڑھ رہا ہوں، حسرت ہے زہرا پہلو شکستہ کو اس کے بیٹے کا پرسہ جی بھر کے دیا جائے۔ اتنے دن آپ نے گریہ نہیں کیا، آپ مجلسوں سے دور تھے، آپ ماتم سے دور تھے، آپ نوحے سے دور تھے۔ اللہ نے کرم فرمایا، ان برادران نے اتنا بڑا عزا خانہ سجایا، خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ آپ ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں۔ میں ایک ناچیز طالب علم یہی سمجھا ہوں کہ مومن جہاں بھی ہے زہرائے پہلو شکستہ کو اس کے مظلوم بیٹے کا پرسہ دینے کے لیے ہر وقت تیار بیٹھا ہے۔ زہرا کل تیری بیٹیوں کو رونے نہیں دیا گیا، یہ تیرے غلام قیامت تک تجھے تیرے بیٹے کا پرسہ دیں گے۔ اجرکم علی اللہ۔ بس عزادارو کربلا میں پہنچا ہے آقا اور سواری نے آگے بڑھنے سے انکار کیا۔ میں نے آج ہی روایت دیکھی، مقتل یہ کہتا ہے 6 سواریاں تبدیل کی گئیں، 6، کوئی سواری آگے نہیں بڑھی۔ ایک مرتبہ آقا کے چہرے پر کچھ آثار نمودار ہوئے، بلایا ہے اس کو جسے حسین ہمیشہ بلاتے ہیں، عباس جی مولا، عباس قریب کی بستی سے کسی کو بلا کے لاؤ۔ بلا کے لایا گیا۔ اس علاقے کا نام کیا ہے؟ کہا غازریہ۔ کہا کوئی اور نام بتاؤ۔ مولا نینوا۔ کسی اور کو بلاؤ۔ مولا شط الفرات۔ کہا نہیں، مولا حسین کچھ سننا چاہتے ہیں، جواب نہیں مل رہا۔ کہا تمہارے علاقے میں کوئی ضعیف العمر ہے؟ کہا مولا ایک بہت بوڑھا ہے، چل نہیں سکتا۔ کہا لے کے آ جاؤ۔ لایا گیا۔ کہا تم نے اس علاقے کا کوئی نام سنا ہے؟
کہا میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے، کیا اس علاقے کو کرب و بلا کہا جاتا ہے؟ ادھر سے کرب و بلا کا نام آیا، ادھر سے حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ اللہم انی اعوذ بک من کرب و بلا، میرا اللہ میں کرب و بلا سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اب پھر بلایا حسین کو، حسین زینب کا خیمہ لگا دے، ام کلثوم کا خیمہ لگا دے، اب سفر ختم ہو گیا، اب ہم نے یہیں پہ رکنا ہے۔ عزادارو، یہاں پر بعض علماء نے ایک روایت بیان کی، وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ بیویوں نے پیغام بھیجا، آقا حسین کو لے کے آ جاؤ۔ آقا حسین خیمے میں آئے، بیویوں نے پوچھا بھیا یہ کون سی جگہ ہے، کیا ہوا؟ کہا بھیا جب سے یہاں پہنچے ہیں دل بے چین ہے، سکون رخصت ہو گیا ہے، آنکھیں گریہ کرنے کو بے تاب ہیں۔ ہاں بھیا ایک اور ماجرا بھی ہے، کیا؟ بھیا جب سے یہاں آ کے رکے ہو ادھر سے ایک ضعیفہ کے رونے کی آواز آ رہی ہے، کوئی بیوی ہے جو عجیب بین کر رہی ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے سینہ پیٹا، او بیویوں پہچانو یہ میری پہلو شکستہ ماں ہے، بقی کو چھوڑ کر بیٹے کے مقتل میں آ گئی ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ بس ایک روایت، تھکنا نہیں عزادارو، آپ کے آرام کے دن ختم ہو گئے، آپ کی استراحت کے دن ختم ہو گئے، آپ کی زندگی کا سکیجول اور شیڈول تبدیل ہو گیا، آپ کے دفتر آنے کے اوقات تبدیل ہو گئے۔ مت سمجھنا کہ حسین کا حق ادا کر دیا، مت سمجھنا کہ زینب کا حق ادا کر دیا۔ حسین کا ایک جملہ تمہاری ساری محبتوں پر بھاری ہے، جملہ سنو گے خیمے لگ گئے۔ حسین نے بستی والوں کو بلا لیا، کہا یہ زمین خریدنا چاہتا ہے حسین۔ آقا آپ مولا ہیں، زمین آپ کی۔ کہا نہیں، حسین زمین خریدے گا۔ حسین نے زمین خرید لی۔ اب اپنی عظمت کو سمجھنا، حسین نے زمین خرید لی اور کہا دو شرطیں ہیں میری، ان شرطوں کو ذہن میں رکھ لو، زمین تمہیں واپس کیا، زمین تمہاری ہو گئی، دو کام کرنا۔ اب یہ عزادار کی، ماتمی کی، نوحہ خان کی عظمت جو حسین نے بیان کی، مولا کیا شرطیں ہیں؟ کہا پہلی شرط یہ ہے، قیامت تک دنیا کے کسی کونے سے مجھ حسین پہ ماتم کرنے والا جو بھی زائر یہاں کربلا آئے گا 3 دن تک اسے حسین کا مہمان بنانا۔ اے عزادار تو آج حسین پہ گریہ کر رہا ہے، 1300 سال 1400 سال پہلے حسین نے تمہارا خیال کیا، تیری مہمانی کا اہتمام کیا، اجرکم علی اللہ۔ اور دوسرا جملہ کیا ہے عزادارو؟ بس آپ کی زحمتیں تمام، التماس دعا۔ حسین نے کہا 10 محرم کو جب یہ واقعہ نمودار ہو جائے گا، بنی اسد والوں میرے پاس آ جاؤ، بنی اسد کے بچوں میرے پاس آ جاؤ، اور بعض روایات کے مطابق خواتین سے کہا تم بھی پاس آ جاؤ۔ کیا کہا آقا نے؟ کہا جب 10 محرم کو یہ واقعہ ہو جائے، ہم شہید ہو جائیں، 11 محرم کا سورج طلوع ہو جائے، ایک کام کرنا، ہمارے جسموں کو یہ لعین دفن نہیں کریں گے، کربلا کی تپتی ریت پہ چھوڑ کے چلے جائیں گے، اپنے نجس لاشوں کو دفن کر دے۔ بنی اسد والوں ایک کام کرنا، تم سارے مل کے آ جانا، میرے اور میرے اصحاب کے جنازوں کو دفن کر دینا۔ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا سید سجاد مولا، آپ تو موجود تھے، آپ ہی اپنے بابا کا جنازہ دفن کر دیتے۔ عجب نہیں سید سجاد کا جواب آئے، میری حسرت بھی یہی تھی، میں اپنے بابا کا جنازہ دفن کرتا، لیکن میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، مجھے قیدی بنا کر کوفہ و شام لے جایا گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا۔ ماتم حسین، ماتم حسین۔ مومنین گرامی پیچھے ٹیبل پر ہمارے نمائندے موجود ہیں، عزاداری شعر ضرور حاصل کیجئے، 3000 کا ایک شعر ہے اور یہ عزاداری میں ہمارا بے حد معاون ہے
आज़ादारी शेयर ज़रूर हासिल कीजिए, मजालिस अतिया कीजिए। और ये जो करबला इस वक्त आपके सामने है और ये